بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف میں معتزلہ کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ معتزلہ 5 اصول دین قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے جو 2 اصل توحید اور اصل عدالت ہے، ان کی تفصیلات کیا ہے، معتزلی تفکر اس کے بارے میں کیا ہے، الحمدللہ اس کتاب کی حد تک تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ تیسری اصل جو معتزلہ کے ہاں ہے وہ ہے وعد و وعید۔ اس کی بھی اجمالی طور پر وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن بہرحال شہید بزرگوار جو اس کی توضیح دیتے ہیں وہ یہ ہے، وعد یعنی پاداش، ثواب اور جزا کا وعدہ دینا، امید دلانا کہ اگر تم یہ کام کرو تو تمہیں فلاں فلاں اجر ملے گا۔ اور وعید یعنی سزا کے بارے میں تحدید کرنا، دھمکی دینا، کہنا کہ اگر فلاں فلاں کام برے تم نے انجام دیے تو فلاں فلاں سزا تمہیں ملے گی۔ یہ وعد و وعید کا ترجمہ ہے۔ اچھا، معتزلہ کا نظریہ یہاں پر یہ ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو نوید اور بشارت دی ہے کہ فلاں کام کرو تمہیں یہ اجر ملے گا، تو خدا اس پر حتماً عمل کرے گا، کیونکہ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدے خلافی نہیں کرتا۔ محال ہے کہ خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اچھا، اس وعد کے مورد میں، نوید کے مورد میں، جو اچھا کام کرو تو تمہیں یہ اجر ملے گا، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور اجماع ہے۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا نے جب آپ کو وعدہ دیا ہے فلاں اچھا کام کریں گے تو یہ اجر آپ کو ملے گا، تو خدا قطعاً دے گا۔ اس میں معتزلی، اشعری اور کوئی بھی فرقہ اختلاف نہیں کہتا، سب کہتے ہیں اسی طریقے سے۔ لیکن معتزلی کا جو امتیاز ہے، جس سے جدا ہوتا ہے دوسرے فرقوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وعید، دھمکی کی صورت میں بھی خدا کو اس اپنی تہدید اور دھمکی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے فلاں برے کام پر تمہیں سزا دوں گا تو قطعاً قیامت کے دن دینا چاہیے خدا کو سزا۔ اگر سزا نہیں دے گا تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ یہاں پر معتزلی دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ معتزلی کہتا ہے کہ وعید میں بھی تخلف نہیں ہو سکتا، لہذا جتنے بھی فساق اور فجار ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، یہ قیامت کے دن عذاب کو بھگتیں گے۔ جھوٹا انسان ہے، شراب خور انسان ہے، خوب ان کی جو سزا معین کی گئی ہے قیامت کے دن قطعاً ان کو وہ سزا ملے گی۔ صرف ایک صورت میں قیامت کے دن عذاب سے یہ لوگ بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کریں۔ اگر دنیا میں ان لوگوں نے توبہ کر لی تو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر دنیا میں توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو عذاب ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں معتزلی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مغفرت توبہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر توبہ کر کے نہیں مرا اور اس دنیا سے چلا گیا تو قطعاً قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی،
کیونکہ اگر خدا سزا نہیں دے گا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، اور وعدہ خلافی کبھی ہے اور محال ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ اصل جو معتزلہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت توبہ کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو قیامت کے دن کوئی مغفرت نہیں، کوئی شفاعت، کوئی خدا کی رحمت شامل حال ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ گار کو سزا دے۔ اس کے بارے میں نے مختصر عرض کیا تھا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ تحدید پر اگر وہ عمل نہیں کرتا تو یہ قبیح نہیں ہے، بلکہ یہ تفضل ہے۔ خدا اگر اس کو تفضل کر کے معاف کر دیتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہے، یہ کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہے۔ البتہ وہ بندہ مستحق ہے، اگر اس کو سزا دی جائے تو یہ استحقاق رکھتا ہے، یعنی یقع فی محلہ ہی، وہ سزا اپنے محل میں ہوگی، لیکن اگر معاف کر دے تو اس کا تفضل ہوگا۔ یہ وعد و وعید کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور نظریہ جو ان کا منزلۃ بین المنزلتین، عرض ہوا کہ یہ نظریہ بھی جو معتزلہ کا پیدا ہوا یہ فساق کے بارے میں، جو فاسق انسان ہے، آیا وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ میں نے گزشتہ دروس میں تفصیل سے عرض کیا کہ خوارج کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ عقیدہ سامنے آیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ارتکاب گناہ کبیرہ ضد ایمان ہے، مساوی ہے کفر کے، کفر ہے یہ، پس مرتکب کبیرہ کافر انسان ہے۔ تاریخی طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو جنگ صفین کے بعد جب امیر المؤمنین نے جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ جنگ کی، پھر ان خاص حالات کی بنا پر مولا امیر کو حکمیت پر مجبور کیا گیا، سامنے والوں نے جو وہ طریقہ چلایا، قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، دیکھا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں، پھر امیر المؤمنین کے لشکر میں وہ بے بصیر انسان آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے، کہ مولا نے کہا کہ نہ، یہ لوگ قرآن کا بہانہ بنا رہے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ لیکن بہرحال امیر المؤمنین کو مجبور کرتے ہیں کہ مولا حکمیت پر راضی ہو۔ یہی خوارج حکمیت پر راضی کرنے والے تھے۔ پھر وہ جو عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے مذاکرات ہوئے دومت الجندل میں، پھر ان کا جو نتیجہ سامنے آیا تو عمرو بن عاص نے وہاں پر ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا۔ بہرحال وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد یہ گروہ وجود میں آتا ہے خوارج کا، کہ ان لوگوں نے پھر اپنی وہ بد اعتقادی کی بنا پر امیر المؤمنین کو بھی مثلا کافر کہنا شروع کیا، معاویہ کو بھی کافر کہنا شروع کیا، اور ان الحکم الا للہ اس کا غلط ترجمہ کرنا شروع کیا کہ کوئی بھی حکمران نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ مشہور ساری تفصیلات کے کلمۃ حق یراد بها الباطل، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو درست ہے، کلمہ حق ہے، لیکن اس سے یہ لوگ غلط ارادہ کرتے ہیں، کہ امیر المومنین کے وہ مفصل مباحثات ان کو سمجھایا بڑے پیمانے پر، لیکن بہرحال یہ آخر تک نہیں سمجھے کہ امیر المومنین نے مجبوراً ان کے ساتھ جنگ کی، کہ جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ فرقہ اس حکمیت کے زمانے کے بعد وجود میں آیا، خوارج، کہ ان لوگوں کا معمولاً طریقہ کار یہی تھا، کہتے تھے کہ یہ جو خلفاء ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے۔ یہ فرقہ تھا خوارج کا، کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو بندہ بھی گناہ کبیرہ میں سے کسی گناہ کو انجام دیتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں تاریخ اسلام میں اٹھا کر دیکھیں، ایک فرقہ بنا مرجئہ۔ یہ مرجئہ خوارج کے بالکل برعکس، ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ بابا انسان کی اصل فقط عقیدہ اور ایمان ہے، یہی اصل چیز ہے۔
عمل انسان کا کچھ بھی ہو، کیسا فاسد ترین عمل ہو، وہ ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ انسان کی نجات فقط ایمان میں ہے، عمل اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ کہ تاریخی اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے معمولاً بعد والے حکمران آئے، ان لوگوں نے اس نظریے کو بہت زیادہ تقویت دی تاکہ اپنی بد اعمالیوں کو توجیہ کر سکے۔ یہ جو ظلم و جور و بد اعمالیاں کرتے ہیں، خوب ان کی توجیہ کی جا سکے کہ بھائی مومن تو ہے، بس مومن ہے، لہذا کتنا بھی تباہ کار ہو، کتنا بھی برا ہو، یہ بندہ اہل بہشت ہے۔ صریحاً یہ لوگ مرجئہ کہتے تھے کہ بے شک جو خلیفہ ہے، حکمران ہے، اس کی اطاعت ہر صورت میں واجب ہے، حتیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، ظلم کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، حتیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ بعض اسلامی فرقوں میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہر فاسق کے پیچھے بھی نماز کو جائز قرار دیتے، یہ اسی تفکر کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ اس طریقے سے تھے کہ معمولاً جو ظالم حکمران تھے ان کی تقویت بھی کرتے تھے تاکہ اپنے اعمال کی توجیہ کر سکے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ گناہ انسان کو کچھ بھی نہیں کرتا، فقط عمل ہونا چاہیے، چاہے پھر تمہاری مرضی جو کچھ کرتے پھرو۔ ادھر سے خوارج کہتے تھے نہ، اگر کسی نے بھی کسی گناہ نے کبیرہ کو انجام دیا وہ بندہ کافر بن گیا۔ معتزلہ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہم مرجئہ کی بات کرتے نہ خوارج کی بات کرتے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں مؤمن ہے اور نہ ہی کافر ہے، منزلۃ بین المنزلتین۔ یہ معتزلہ کی نظر منزلۃ بین المنزلتین اس جگہ پر وجود میں آئی، اور اتفاق سے کہتے ہیں یہ نظریہ پہلی مرتبہ جس نے ابراز کیا اور ظاہر کیا وہ واصل ابن عطا تھا۔ یہ واصل ابن عطا حسن بصری کا شاگرد تھا۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پر حسن بصری سے کسی نے سوال کیا اس خوارج اور مرجئہ کے اختلاف کے بارے میں۔ بالآخر مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے یا مرجئہ کی نظر کہ بھئی آپ کتنے بھی بد عمل ہوں، جو آپ کا دل چاہے وہ کرتے رہیں، ایمان ہو فقط یہی کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر حسن بصری سے پہلے واصل ابن عطا جواب دیتا ہے۔ واصل ابن عطا کہتا ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق اہل کبائر جو فاسق ہیں نہ کافر ہیں اور نہ ہی مومن ہیں۔ اس جواب دینے کے بعد وہ جو حسن بصری کی مجلس درسی اس سے یہ بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن بصری نے اس کو خود اپنے در سے نکال دیا، لیکن بہرحال یہ بندہ جدا ہوا حسن بصری سے۔ حسن بصری سے جو جدا ہوا تو اس کا ایک شاگرد ہے عمرو بن عبید، معتزلہ کی یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ واصل ابن عطا کا شاگرد بھی ہے اور واصل ابن عطا کا سالہ بھی ہے، اس کی بیوی کا بھائی ہے، وہ بھی واصل ابن عطا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں نکل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر حسن بصری نے یا کسی اور بندے نے کہا کہ اعتزل عنا، واصل ابن عطا ہم سے جدا ہوا، اعتزل عنا ہم سے جدا ہوا۔ اس اعتبار سے ان کو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جدا ہونے والے ہیں۔ یا بعض نے کہا کہ اعتزل قول الامہ، جو امت کا نظریہ تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ اس قول سے جدا ہوئے دونوں، یعنی انہوں نے تیسرا قول اختیار کر لیا۔ یہ منزلۃ بین المنزلتین جو معتزلہ کا نظریہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مکتب تشیع کا کیا نقطہ نگاہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے،
کہ ہمارے اعتبار سے جو مرتکب کبیرہ ہے وہ کافر نہیں ہوتا. البتہ مرجئہ والی بات بھی غلط ہے، جو کہتے ہیں کہ اصلاً عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط ہے. ایمان کا لازمہ عمل صالح ہے، درست ہے. بعض روایات میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ائمہ کی طرف سے بہت زیادہ سختی ہے، ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، اس کے بارے میں کہا ملعون ملعون، جو بندہ کہتا ہے کہ ایمان یعنی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بندہ کیا ہے؟ ملعون ہے. اس فرمان میں، اس حدیث میں مولا ناظر ہے اس مرجئہ فرقے کی طرح. بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر. ایک اور نظریہ اور آخری اصل جو معتزلہ کی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آگا اس کی بھی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروریات اسلام میں سے ہے. تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے اس امر بالمعروف پر، لیکن اختلاف اس کے حدود اور شرائط کے بارے میں ہے. مثلا خوارج کا نظریہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی قسم کا شرط نہیں ہے، کوئی بھی شرط نہیں ہے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر صورت میں ان دونوں فریضوں کو انجام دینا ہے، چاہے موفقیت اور کامیابی کا احتمال ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر بہت بڑا مفسدہ مترتب ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو، ہر صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کے شرائط نہیں ہے. یہ لوگ ایسے تھے. جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ یہ تھا کہ نہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فقط اور فقط قلبی اور زبانی وظیفہ ہے. یعنی دل کے اندر انسان اچھائیوں سے محبت کرے، برائیوں سے نفرت کرے، اور زبانی طور پر بھی اچھائیوں کی تعریف کرے، برائیوں کی مذمت کرے، بس اس حد تک ہے امر بالمعروف، اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن خوارج کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ فقط زبانی اور قلبی بات نہیں، اگر ضرورت پڑے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان دونوں وظیفوں کے لیے قیام کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، اصلاً مسلح جد و جہد کرنی چاہیے. یہ ان خوارج کا نظریہ ہے. لیکن بہرحال بعض لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہ، ان کے لیے شرائط ہیں، اور شرائط کے بعد بھی یہ فقط قلبی اور زبانی وظیفہ ہے. کہ احمد بن حنبل اس گروہ میں شامل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی منکرات کے خلاف جہاد بالسیف کو جائز قرار نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ نہ، جہاد بالسیف غلط نہیں ہے. معتزلہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کو قبول کرتے ہیں. وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ قلب اور زبان تک محدود نہیں ہے. ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر منکرات بہت زیادہ مشہور ہو جائیں، حکمران ظالم ہو، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ قیام کرے، اٹھے. بہرحال یہاں پر یہ جو معتزلہ نے اس اصل کو اپنے لیے ایک بنیادی اصول قرار دیا ہے، یہ اصل میں وہی حنابلہ اہل حدیث اور اہل سنت کے مقابلے میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فقط اور فقط قلب اور زبان کی حد تک محدود ہے، ان مفاسد کے خلاف قیام کرنا ضروری نہیں ہے. تو معتزلہ نے کہا کہ نہ، بعض شرائط اگر مہیا ہو جائے تو مسلمانوں پر قیام کرنا واجب ہے. کیونکہ اہل حدیث کے مقابل تھے اس نقطۂ نگاہ میں، لہذا اس کو بھی ان لوگوں نے اپنے لیے ایک مستقل اصل قرار دیا. یہ تقریباً اجمالی خلاصہ یا کہیں اس کتاب کی حد تک تفصیلات ان کے اصول خمسہ کے بارے میں، کہ 4 درس یہاں تک استاد شہید مرزا مطہری کے تمام ہوتے ہیں. 5ویں درس میں افکار اور آراء معتزلہ کے عنوان سے عمومی طور پر جو دوسری جگہوں پر ان کے نظریات ہیں، ان نظریات کی طرف بھی شہید بزرگوار اشارہ فرماتے ہیں. دیکھیں ان کے بنیادی اعتقادات تو یہی تھے، لیکن تمام اعتقادات یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کے طبیعیات کے بارے میں بھی خاص نظریات ہیں، الہیات کے بارے میں بھی خاص نظریات ہیں،
اجتماعیات کے بارے میں بھی، معاشرتی عمرانیات کے حوالے سے بھی ان کے خاص نظریات ہیں، انسان شناسی کے حوالے سے بھی ان کے خاص نظریات ہیں۔ ان میں سے بعض نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تقسیم جو رائج تھی عالم اسلام میں جب سے فلسفی علوم کا ترجمہ ہوا، تو بہرحال اپنے اعتبار سے حکمت اور فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یا فلسفہ اور حکمت نظری ہے یا عملی ہے۔ نظریہ یعنی ان امور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے عمل کے ساتھ نہیں ہے، اور عملی ہے یعنی ان امور کے بارے میں گفتگو ہے جو ڈائریکٹ ہمارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ ہمارے عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس کو کہا جاتا تھا حکمت نظری یا فلسفہ نظری۔ اچھا، یہ حکمت نظری کو پھر تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ تھا الہیات، دوسرا حصہ تھا طبیعیات، تیسرا حصہ تھا ریاضیات۔ یہاں تو ایسے امور ہیں کہ جو وہاں پر بیان کرتے ذہناً اور خارجاً مادے کے محتاج نہیں ہیں، ان کو الہیات میں لے کر آتے تھے۔ درست ہے، ایسے کلی امور کے جو ذہن اور خارج میں مادے کے محتاج نہیں ہیں، مثلا وحدت، کثرت، حدوث، قدم، وجوب، امکان، اس قسم کے جو بھی مباحث ہیں، ان کو یہ لوگ اس الہیات میں یا فلسفہ اعلیٰ میں بحث کرتے تھے۔ پھر یہ جو الہیات اور فلسفہ اعلیٰ میں گفتگو ہوتی تھی، اس کو بھی دو مرحلوں میں بحث کرتے تھے، ایک امور عامہ کے عنوان سے اور ایک الہیات بالمعنی الاخص کے عنوان سے۔ امور عامہ یعنی ایسے امور کے بارے میں گفتگو جو یا تو تمام موجودات کے بارے میں ان میں گفتگو ہوتی ہے، یعنی تمام موجودات پر عارض ہوتے ہیں، یا اکثر موجودات پر عارض ہوتے ہیں، کہ ان کو امور عامہ کہا جاتا ہے۔ تعارف فلسفہ اسلامی میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور الہیات بالمعنی الاخص میں وہ امور جو خصوصیت سے خدا اور واجب الوجود کے بارے میں مطرح ہوتے تھے۔ لیکن وہ امور جو ذہن میں تو مادے کے محتاج ہیں، خارج میں مادے کے محتاج نہیں، ان کو ریاضیات میں داخل کرتے تھے۔ لیکن جو ذہن اور خارج دونوں میں مادے کے محتاج ہیں، ان کو طبیعیات میں داخل کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جب فلسفے کا ترجمہ ہوا، فلسفے کے ساتھ ان متکلمین کی نوک جھوک ہوتی رہی، خصوصیت سے معتزلہ ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہے، تو بہرحال الہیات کے مورد میں، طبیعیات کے مورد میں، حتیٰ انسان کے بارے میں ان لوگوں کے اپنے خاص نظریات ہیں جو امور عامہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، خدا شناسی کے باعث میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، حتیٰ طبیعیات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال وہاں پر اپنے مخصوص نظریات رکھے۔ ان مخصوص نظریات کا بھی اصل ادب یہ تھا کہ ان کے ساتھ بس مقدماتی جنبے کے لحاظ سے ہوتی تھی، مقدماتی جہت سے ہوتی تھی، تاکہ اصل جو متکلم کا ہدف ہے کہ اپنے دین کے اعتقادات کا دفاع کرے، یہ وہاں پر آ سکے۔ اس اعتبار سے ہم ایک چھوٹی سی فہرست جو یہاں پر استاد شہید مرزا مطہری پیش کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا توحید صفاتی کے بارے میں مخصوص نظریہ تھا جو گزر چکا، عدل الہی کے بارے میں مخصوص نظریہ تھا جو گزر چکا، اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ کہ جو بعد میں فتنے کی شکل اختیار کی تھی، جس نے میں نے پہلے بیان کیا تھا، کلام خدا کے بارے میں۔ آیا یہ کلام خدا کا متکلم ہونا صفات ذاتی میں سے ہے یا صفات فعلی میں سے ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت اپنے مقام پر کریں گے، صفات ذاتی کسے کہتے ہیں اور صفات فعلی کسے کہتے ہیں۔ اجمالاً صرف اتنا جانے، ہر وہ صفت کہ جس کو مقام ذات سے انتزاع کیا جائے وہ صفت ذاتی ہے، اور ہر وہ صفت جس کو مقام فعل سے انتزاع کیا جائے اس کو صفت فعلی کہتے ہیں۔ معتزلہ کا ماننا تھا کلام خدا مخلوق ہے، یعنی صفات فعل میں سے ہے۔ اچھا، جب مخلوق ہے تو قطعاً وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معتزلہ کا ایک نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے افعال اللہ معلل بالاغراض، خداوند متعال کے افعال میں غرض و غایت ہوتی ہے، البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ فائدہ اور نتیجہ خود مخلوق کی طرف پلٹتا ہے، جیسا کہ بیان بھی کیا۔ یا ایک اور نظریہ جو ان کا الہیات کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ
اصل وعد و وعید کے مطابق توبہ کے بغیر مغفرت ناممکن ہے کہ وضاحت ہو چکی۔ ایک اور نظریہ جو ان کا تھا، یہ نظریہ فلاسفہ کے مقابلے میں تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے قدیم فقط خدا ہے، خدا کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی خدمت کا قائل ہونا، قدیم ہونے کا نظریہ رکھنا، یہ غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ جبکہ فلاسفہ ان لوگوں کے مقابلے میں، بقول ان لوگوں کے مقابلے میں کہتے تھے نہ، قدیم فقط خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ بھی قدیم ہے۔ کہ یہ انشاءاللہ فلسفے کا جب تعارف بیان کریں گے، وہاں پر حدوث و قدم کے بارے میں ایک خوبصورت بحث ہے، اس کو وہاں پر بیان کریں گے۔ لیکن معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ قدیم فقط خدا ہے، کسی اور کو بھی آپ نے کہا کہ یہ قدیم ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے الہیات میں ایک اور نظریہ جو معتزلہ کا تھا، وہ یہ تھا کہ تکلیف ما لا یطاق محال ہے۔ آپ کہیں کہ خدا انسان کے طاقت سے زیادہ انسان کو مکلف کرتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ معتزلی توحید کے باب میں کہتے تھے کہ بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں وہ فقط بندوں کے، مخلوق خدا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مشیت و ارادہ الہی بندوں کے افعال اختیاری کو بھی شامل ہے، یہ غلط ہے، یہ معتزلی طرز تفکر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور نقطہ جو اگرچہ پہلے والے نقطے سے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ معتزلہ قائل تھے کہ عالم حادث ہے، البتہ اس حدوث سے مراد حدوث زمانی ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا، پھر خدا نے بنانا شروع کیا، جو عام طور پر ہم تصور رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی ان کا فلاسفہ کے مقابلے میں تھا، یہ وقت فہرست بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نظریہ ان کا جو عام طور پر اشاعرہ کے مقابلے میں، وہ یہ کہ خدا کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور رؤیت خدا محال ہے۔ یہ چند نظریات ان کے الہیات کے بارے میں اور خدا شناسی کے بارے میں۔ اچھا، کچھ نظریات ان کے طبیعیات قدیم کے بارے میں، مثلا وہ لوگ کہتے تھے کہ جسم اجزائے لا یتجزا سے مرکب ہے، کہ طبیعت قدیم میں بعض ہے، میں اس کی توضیحات نہیں دینا چاہ رہا یہاں پر، کہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ایٹم ہیں جو نہیں ٹوٹ سکتے، ان سے جڑ کر جسم بنتا ہے، کہ تفصیلات طبیعت میں شرح منظومہ میں مفصل بحث ہے، اسفار میں مفصل بحث ہے، حتیٰ بدایہ نہایہ میں بھی کسی حد تک مرحوم علامہ نے ان مباحث کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک نظر ہے ان کی۔ دوسری نظر، طبیعیات میں بو جو انسان سونگھتا ہے، چاہے اچھی ہو، خوشبو ہو یا بدبو ہو، اس بو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیفیات مقولات اشر کی بحث میں جب کیف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر کیف کے جو مختلف اقسام بیان کرتے ہیں، کیف محسوس، پھر کیف محسوس کے پھر اقسام بیان کرتے ہیں، ان میں سے جو کیف مسموع ہے ایک بو ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں بو حقیقت میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو فضا کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ طعم، ذائقہ، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں کہ جو انسان کے ذائقے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے روشنائی بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ طبیعت قدیم کے بارے میں کہ بہرحال اگر اس بات کو میں یہاں پر بیان کروں تو بات سے نکل جائیں گے، زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طبیعیات میں ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ تداخل اجسام جائز ہے۔ بعض معتزلہ کہتے تھے کہ بعض اجسام میں تداخل جائز ہے، ممکن ہے۔ اسی طریقے سے بعض معتزلی کہتے تھے کہ تفرع محال نہیں ہے، کہ یہ سارے طبیعیات میں شرح منظومہ میں بھی مفصل طریقے سے مباحث ہیں کہ بہرحال ان کے لیے اپنی ایک خاص فضا ہے کہ اس فضا میں نہیں جانا چاہتا۔ اجمالاً تفرع یعنی ایک موجود بعض مراحل کو طے کیے بغیر اس کے بعد والے مراحل تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں تفرع۔ کہ یہ بہرحال ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ شرح منظومہ میں مرحوم حاجی نے خوبصورت طریقے سے بیان بھی کیا ہے کہ بہرحال اگر ادھر گیا تو اس کے لیے بھی بہرحال 2-3 جلسے چاہیے، کہ دیکھیے اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طبیعیات کے بارے میں ان کے نظریات۔
فقط فہرست بیان کر رہے ہیں آپ کو. اچھا، انسان شناسی کے باب میں خوب ایک نظریہ انسان کے بارے میں ان کا یہ کہ انسان آزاد اور مختار ہے، مجبور نہیں ہے. خوب عدل الہی کا نتیجہ یہ لے رہے تھے. آغا استطاعت کو یہ لوگ قبول کرتے تھے، یعنی انسان ہر فعل سے پہلے قدرت رکھتا ہے، اس کو چاہے انجام دے چاہے اس کو ترک کرے، یہ استطاعت ہے. یا اسی طریقے سے مومن کفر پر قدرت رکھتا ہے، کافر ایمان پر قدرت رکھتا ہے. فاسق نہ مومن ہے نہ کافر ہے. خوب عقل بعض مسائل کو مستقل طریقے سے سمجھتی ہے، چاہے شریعت ہو یا نہ ہو، بعض چیزوں کو عقل مستقل طریقے سے درک کرتی ہے. آغا حدیث میں اور عقل میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرے؟ معتزلی کہتا ہے عقل کو مقدم کریں گے. قرآن کو عقل کے ذریعے سے آپ تفسیر کر سکتے ہیں. یہ ان کے بعض نظریات انسان کے باب میں. اچھا، اجتماعیات اور سیاسیات کے بارے میں ان کے نظریات کہہ رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اگرچہ اس کے لیے قیام بالسیف کرنا پڑے. آگا جو خلفائے راشدین ہیں، 4 خلیفے اہل سنت کے ہاں، خوب ان کی خلافت کو یہ لوگ شرعی اور صحیح سمجھتے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہیں جو ترتیب خارج میں ہوئی. یعنی پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ معتزلہ کا نظریہ. اچھا، بعض معتزلیوں کا نظریہ ہے کہ امیر المؤمنین اپنے سے جو پہلے خلیفے ہیں ان سے افضل تھے. بعض معتزلہ اس کو مانتے ہیں، البتہ بعض کو چھوڑ کر. مثلا جیسے واصل ابن عطا، وہ ابو بکر کو مثلا افضل سمجھتا تھا، جبکہ جو بعد والے متأخر معتزلی معمولاً علی علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں. معتزلہ کا ایک اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ پیغمبر کے بارے میں نقد کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، ان کے بعض افعال پر آپ نقد کر سکتے ہیں. ایک اور جو سیاسی اعتبار سے یہ حضرت عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی روش سیاست میں آ کر تحلیل کریں، تبصرہ کریں، بہرحال اس میں بھی ایک خاص نقطہ نگاہ تھا ان لوگوں کا. یہ وہ بعض مسائل ہیں جو سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے ہیں. اچھا، معتزلہ کا جو ایک نقطہ امتیاز ہے اور اچھا نقطہ ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی فلسفہ یونان کا ترجمہ ہوا تو بہرحال یونانی فلسفے کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، بلکہ اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے شہامت کا ثبوت دیا اور فلسفے اور فلاسفہ کا رد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جو ان مباحث کی طرف نہیں جاتا تھا. یہ لوگ ان مباحث کی طرف جاتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے، نقد کرتے، ان پر رد لکھتے. یہ معتزلہ اس طریقے سے تھے. البتہ یہ اور بات ہے کہ واقع اور حقیقت کیا ہے، واقعاً یہ اس کو نقد کر پائے یا نہیں کر پائے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے نقد کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اس کا انکار نہیں ہے. یہ تقریباً معتزلہ کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں ایک خلاصہ بحث ہے. آخر میں ایک نقطہ جس کی طرف شہید بزرگوار اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ اتنا گفتگو اس معنی میں ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک مطالعے کی چیز ہے کہ جو اردو ترجمہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، وہ تحول تاریخی اعتبار سے ان میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، کہ میں اجمالاً اشارہ کرتا ہوں، باقی آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. دیکھیں، کسی بھی مکتب فکر کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ اچانک سے شروع سے ہی اپنے عروج پر نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ مسائل اٹھتے ہیں، زمانہ گزرتا ہے، پھر مسائل سے دوسرے مسائل، پھر ان سے تیسرے مسائل، اس طریقے سے اس کے اندر تکامل اور تحول آتا ہے. تو معتزلہ بھی اسی طریقے سے، ان لوگوں نے آغاز جبر و اختیار کے مسئلے سے کیا. اچھا، یہ جبر و اختیار کے مسئلے کے بارے میں عرض بھی کیا کہ ایک تو طبیعی مسئلہ ہے اور دوسری طرف سے آیات قرآنی بھی ہے. بعض آیات قرآنی سے ایسے لگتا ہے انسان مختار اور آزاد ہے، جبر نہیں ہے،
جبکہ بعض آیات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہر کام خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب ان آیات کو کس طریقے سے آپس میں جمع کریں؟ تو یہاں پر معتزلہ جو جبر والی آیات ہیں بقول ان کے مشیت اور ارادے والی آیات ان کی تعویل کرتے ہیں، اور اختیار والی آیات کو واضح طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی قضاء و قدر، مشیت و ارادہ الہی کو جو آیات بیان کرتی ہیں ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل آ کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ برعکس ہے، اختیار والی آزادی والی آیات کی تعویل کرتے ہیں اور قضاء و قدر اور مشیت و ارادے والی آیات کو واضح طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے ایسے سمجھا کہ نعوذ باللہ ان دونوں قسم کی آیات میں ٹکراؤ ہے، لہذا ان کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ تعویل کریں۔ لیکن حق کے مطلب یہ ہے، جیسا کہ ہم مکتب تشیع کے تعارف میں بیان بھی کریں گے، کہ ان آیات میں کسی قسم کا کوئی تنافی، کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ درست ہے کہ انسان مختار بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا فعل مشیت خدا کے مطابق ہے، ارادہ خدا کے مطابق ہے۔ یعنی اختیار اپنے جگہ پر محفوظ، قضاء و قدر بھی اپنے جگہ پر محفوظ، دونوں درست ہے۔ نہ اس کو ان پر قربان کریں، نہ ان کو ان پر قربان کریں۔ جبر و اختیار کا نام لے کر مشیت و ارادے والی آیات کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اور مشیت و ارادے والی آیات کو لے کر اختیار انسانی کی قربانی نہیں دینی چاہیے۔ دونوں کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اہل سنت کے ہم دیکھتے ہیں یہ دو فرقے نظر آتے ہیں، بعض ان آیات کو پکڑتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے، بعض ان کو پکڑتے ہیں دوسری آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ یہاں پر امیر المؤمنین کے خطبات، کلمات اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی تعلیمات ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر انسان سمجھتا ہے اور ان کی اہمیت کو جانتا ہے کہ یہ کتنی عظیم تعلیمات ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم خود مکتب جعفریہ سے ناآشنا ہیں، وگرنہ اگر کلامی طور پر آپ دیکھیں ان توحید کے عمیق ترین مسائل کو فقط مکتب تشیع نے حل کیا، فقط ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے یہ مسائل حل ہو سکتے، وگرنہ حل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو بندے جو غیلان دمشقی اور معبد جوہنی تھے وہ ارادے اور اختیار کی بات کرتے، ان کے مقابلے میں بنی امیہ کا جو طرز تفکر تھا وہ لوگ معمولاً جو جبر والا حصہ تھا اس کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، کہ ایک بہت اچھا بہانہ ملتا تھا اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے، اور یہ جملات آمنا بالقدر خیر ہی و شر ہی، کہ میں خیر و شر دونوں پر ایمان لاتا ہوں، یعنی نعوذ باللہ یہ جو برا عمل بھی میرا ہے، میں نے نہیں کیا، خدا نے خلق کیا ہے، اس قسم کے نظریات جو بنی امیہ کے اعمال کی توجیہ کرتے تھے ان کو وہ لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ مسئلہ جو فاسق والا تھا اس میں بھی معتزلہ نے عرض کیا کہ منزلتن بین المنزلتین کی بات کی، پھر اس جبر و اختیار سے عدل الہی، پھر حسن کو بے عقلی، پھر وہاں سے اور دوسرے تیسرے مسائل جتنے بھی عرض کیے، یہ آہستہ آہستہ خود معتزلی طرز تفکر میں پیدا ہوتے رہے، کہ یہاں سے وہ عظیم مسئلہ کہ خدا کے بارے میں آیا انسان تشبیہ کو مانے یا تنزیہ کو مانے، کہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، کہ معتزلی معمولاً تنزیہ کو مانتا ہے، جبکہ دوسرے جو حنابلہ وغیرہ ہیں اہل ظاہر ہیں وہ تشبیہ کو مانتے ہیں۔ لیکن مکتب تشیع کے اندر بہرحال متکلمین جو ہمارے ابتدائی ان کے ہاں تنزیہ غالب ہے، لیکن جو محققین ہیں ان کے ہاں تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، کہ یہ علم عرفان میں، عرفان کے اندر انسان اس کو خوبصورت بیان کرتا ہے۔ لیکن استاد فرماتے ہیں کہ یہ تنزیہ اور تشبیہ والا بھی جو مسئلہ ہے یہ اصل میں جہم بن صفوان نے پہلی مرتبہ تنزیہ کو پیش کیا، لہذا معتزلی اس مسئلے میں فرقہ جہمیہ کے مقلد ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں نے ان کی تابعیت کی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ تاریخی جو مباحث ہیں، بعض ان مباحث کو آپ مطالعہ کیجئے گا کہ پھر اسی تکرار کو بھی بیان کرتے ہیں استاد کہ یہ معتزلہ وہی واصل بن عطا سے شروع ہوتے ہیں، واصل بن عطا جو
حسن بصری کی محفل سے جدا ہوا کہ اعتزل انا، اس نے کہا کہ یہ اعتقادی طور پر اس طریقے سے ہے، اور مزیدار بات یہ کہ سیاسی طریقے سے پہلے بھی یہ ایک مسئلہ ہو چکا ہے۔ جب امیر المؤمنین نے حکومت کو ظاہری طور پر سنبھالا تو وہاں پر سعد بن وقاص، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر جیسے بندوں نے امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی تھی، کہا تھا نہ معاویہ کا ساتھ دیں گے نہ علی کا ساتھ دیں گے، تو ان لوگوں کو بھی معتزلہ کہا جاتا تھا نا، کہ سیاسی طور پر ان لوگوں نے اعتزال کیا، جدا ہوئے۔ تو اسی طریقے سے یہ معتزلہ اعتقادی طور پر اس ایمان و کفر والے مسئلے میں، فاسق والے مسئلے میں، اس مسئلے میں جو واصل بن عطا نے حسن بصری سے اختلاف کیا تو اس اعتبار سے وہ معتزلی بنا۔ یہ واصل بن عطا وہ 80 ہجری میں متولد ہے، 131 ہجری میں گزر جاتا ہے، کہ اس نے ان مسائل کو نفی صفات کی بحث، کہ اس کو انشاءاللہ شیعہ نقطہ نگاہ میں واضح کریں گے کہ معتزلی، اشعری اور شیعہ نقطہ نگاہ میں کیا فرق ہے صفات کے بارے میں۔ یہ لوگ معمولاً کہلاتے ہیں کہ معتزلہ صفات خدا کے منکر ہیں۔ اختیار ہو گیا، منزلۃ بین المنزلتین، وعد و وعید، بہرحال اس کے بارے میں واصل بن عطا نے نظریات پیش کیے۔ واصل بن عطا کے بعد جو اس کا شاگرد عمرو بن عبید، جو اس کا سالہ بھی ہے، اس نے پھر ان نظریات کو آگے بڑھایا، اور اس عمرو بن عبید کے بعد ابو الحذیل اللاف اور ابراہیم نظام معروف شخصیت ہے، یہ دونوں ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ دو شخصیتیں معتزلہ میں، ابو الحذیل اللاف اور نظام، معتزلہ کے اندر بہت بڑی شخصیات ہے، اور معمولاً ان کے نظریات میں فلسفی رنگ زیادہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو الحذیل اللاف فلاسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، ان پر نقد کرتا تھا، یا مثلا نظام وہ طبیعیات میں اس کے خاص اپنے برال نظریات تھے۔ یہ دونوں 3 صدی ہجری میں انتقال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ احتمال قوی ہے کہ ابو الحذیل اللاف 235 میں اور نظام 231 میں مر جاتے ہیں، متوفا یہ ہے۔ ایک اور شخصیت جو معتزلہ کے اندر ہے وہ ہے جاحظ، کہ یہ بہت بڑے ادیب تھے، مشہور کتاب ان کی البیان و تبیین ہے، کہ یہ بہت بڑے لکھاری تھے، بڑے ادیب تھے، یہ 3 صدی کی عام ترین شخصیات میں سے معتزلہ میں یہ جاحظ بہت بڑی شخصیت ہے۔ جاحظ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں، کہ بہرحال وہ ادبی کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معتزلہ بنی امیہ کے زمانے میں ان لوگوں کے روابط تو حکومت کے ساتھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ بنی عباس کے اوائلی دور میں، ابتدائی جو ابو العباس صفا وغیرہ کا زمانہ، اس زمانے میں معمولاً یہ لوگ بے طرف رہے۔ ابو العباس صفا کا زمانہ، منصور دوانکی کا زمانہ، ہارون کا زمانہ، یہ اس میں تقریباً بے طرف تھے۔ لیکن مأمون الرشید، کہ بہرحال جو خود اہل فضل تھا، پڑھا لکھا بندہ بھی تھا، علم و ادب و فلسفہ ان کے ساتھ بہرحال محبت بھی کرتا تھا، عباسیوں میں یہ بہرحال پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ ایسے آئے کہ اس زمانے میں معتزلہ بہرحال مأمون کی طرف زیادہ مائل ہوئے، مأمون نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ مأمون ہے، اس کے بعد معتصم ہے، معتصم کے بعد واسق ہے، کہ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر معتزلہ کی حمایت کی۔ ان تینوں خلیفوں کو معتزلی بھی کہا جاتا ہے، مأمون، معتصم اور واسق۔ وہی عظیم بحث جو میں نے کہا تھا کہ کلام خدا کے بارے میں ہوئی، کہ یہ جو قرآن ہے کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے، صفات فعل میں ہے یا صفات ذات میں، کہ معتزلی کہتے تھے کہ یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر مأمون الرشید، معتصم، واسق بڑے پیمانے پر اسی معتزلی نظریے کو تائید کرتے تھے، اس کی تاکید کرتے تھے، اس کی سپورٹ کرتے تھے۔ اور حتیٰ جو بندہ مأمون کے زمانے میں تو جو بندہ اس نظریے کو نہیں مانتا تھا، مأمون الرشید اس کو جیل میں بھیج دیتا تھا، زندان میں بھیجتا تھا، شکنجہ کرتا تھا، ان پر بڑی سختیاں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی زمانے میں کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل جو معروف شخصیات ہے حنابلہ میں سے، وہ بھی جو زندانی ہوتا ہے، جیل میں جاتا ہے، اسی مسئلے کی وجہ سے جاتا ہے۔ لیکن بہرحال حکمرانوں کی تو سیاست ہے، جیسے ہی متوکل آتا ہے، یہ متوکل
معتزلہ کا سخت ترین مخالف ہے، بہت بڑا مخالف ہے۔ باقاعدہ معتزلیوں کو قلع کما کیا اس نے، ان کی ریڑھ نکال دی جسے کہا جائے اپنی زبان میں۔ بہت زیادہ خون بہایا گیا اور بہانا اسی مسئلے کو بنایا کہ کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں اس دور کو، زمانے کو کہتے ہیں زمانہ محنت، سختی کا زمانہ ہے۔ بہرحال متوکل نے معتزلیوں کی ایسی کمر توڑی کہ اس کے بعد بیچارے اپنی کمر سیدھی نہ کر پائے، میدان میں یہ لوگ نہ آ پائے۔ ان لوگوں نے سپورٹ کیا، وہی جو اہل حدیث اہل سنت معمولاً کہلاتے، ان کی سپورٹ زیادہ کی، اور پھر بہرحال وہ ابھر کے سامنے آئے اور معتزلہ آہستہ آہستہ ان میں افول آیا، یہاں تک کہ بعد میں چند اور شخصیتیں ان کی آئی، مثلا جیسے ابو القاسم بلخی، معروف کعبی کے نام سے، یہ متوفہ 217 ہے، یا ابو علی جبائی متوفہ 303، یا اس ابو علی جبائی کا جو بیٹا ہے ابو ہاشم جبائی، کہ یہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہے۔ اور بالآخر تقریباً آخری شخصیات جو معتزلیوں کی ہیں 5ویں 6ٹھی صدی تک ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً رسمی طور پر معتزلہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی شخصیت جو 5ویں صدی میں ہے ان کی قاضی عبد الجبار معتزلی ہے، 415 متوفہ ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بڑی ترین شخصیت ان کی آخری کلامی مباحث میں یہ قاضی عبد الجبار ہے، کہ بہت بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں اس کی، اصول خمسہ، شرح اصول خمسہ، یا المغنی، کہ علم کلام میں مفصل ترین کتاب ہے المغنی، کہ یہ اسی قاضی عبد الجبار کی ہے۔ کہ باعث امامت میں سید مرتضیٰ نے جو الشافی فی الامامہ لکھا ہے، وہ اسی قاضی عبد الجبار نے جو المغنی میں مکتب تشیع پر باعث امامت میں اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے الشافی فی الامامہ میں دیے ہیں۔ اور مزے کی بات عرض کروں کہ اس وقت تک بعد میں حتیٰ جتنے بھی اشعری آئے ہیں وہ باعث امامت میں وہی باتیں کرتے ہیں جو قاضی عبد الجبار نے مغنی میں کہی ہیں، اور اس کا جواب 2 جلدوں میں، کہ 2 نہیں بلکہ ابھی تو 4 جلدوں میں وہ کتاب بھی چھپی، الشافی فی الامامہ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے دیا۔ پھر اسی الشافی فی الامامہ کا خلاصہ تلخیص شیخ طوسی نے بنائی، تلخیص شافی کے عنوان سے، کہ یہاں پر نقد کیا گیا اسی قاضی عبد الجبار کو۔ اس وقت جتنی بھی امامت کے بحث میں بعد والے اہل سنت کے علماء باتیں کرتے، معمولاً یہ وہی بات ہے جو قاضی عبد الجبار نے اسی المغنی میں کی ہے، اور اس کا پہلے مرحلے میں جواب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے دے دیا تھا۔ ایک اور شخصیت کہ جو معتزلیوں میں بہرحال معروف ہے وہ ابو الحسین خیاط کی ہے، کہ الانتصار وغیرہ اس کی کتاب ہے کلامی۔ یا ایک اور شخصیت صاحب ابن عباد جو مشہور شاعر بھی ہیں، وزیر بھی تھے، وہ بھی شخصیت ہے۔ اور ایک اور شخصیت معتزلہ کے بارے میں جو نہایت معروف شخصیت ہے وہ زمخشری کی شخصیت ہے، صاحب تفسیر کشاف 6ٹھی صدی میں۔ ایک اور شخصیت بھی ہے البتہ ابن ابی الحدید معتزلی جو ناج البلاغہ کا شارح ہے۔ یہ معمولاً ان لوگوں کی شخصیات ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی جن کا مختصر طریقے سے تعارف بھی کروایا۔ بہرحال عالم اسلام میں عملی طور پر معتزلہ اور مکتب تفکر اعتزال ختم ہو گیا، لیکن شیخ محمد عبدہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض نظریات جو اہل سنت کے رائج تھے اشاعرہ کے بارے میں، اشعری مکتب فکر کے حوالے سے شیخ محمد عبدو نے برحال تھوڑا سا فاصلہ لیا ہے۔ بعض معتزلی آراء اور نظریات کو اس نے قبول کیا ہے، اسی لیے یہاں پر ایران میں بعض علمی مقالات میں ان کو معتزلہ جدید کے عنوان سے بھی کہا جاتا ہے، چند شخصیات کے بارے میں۔ نو معتزلہ، جدید معتزلہ میں اس سے شیخ محمد عبدو کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدو میں جو یہ تبدیلی آئی ہے جب اس نے ناج البلاغہ کا مطالعہ کیا
اور نہج البلاغہ پر شرح بھی لکھی، تو توحید کے مباحث میں، عدل الہی کے مباحث میں امیر المؤمنین کے بیانات سے بہت زیادہ متاثر ہوا. وہ اپنی جو اس کی رسمی نظر تھی اس پر قائم نہیں رہ سکا. معاف کیجیے گا، آج کا درس بہت لمبا بھی ہو گیا، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ معتزلہ کے بحث کو اسی جگہ پر تمام کریں. یہ تقریباً معتزلہ کے نظریات، ان کی شخصیات، سیاسی طور پر تحولات وغیرہ سارے یہی تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. انشاءاللہ آئندہ جلسہ جو چھٹا درس بنتا ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا، وہ اشاعرہ کے بارے میں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.